بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رائے عبداللہ خل اور آج ہم بات کریں گے 14 اگست 1947 پہ۔ 14 اگست 1947 ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ہسٹری ہے اس دنیا کے اندر کہ جس کے اوپر دو قومیں آباد ہوئی تھی۔ 14 اگست 1947 سے پہلے کچھ ہمارا حال یہ تھا، مغل حکومت کے دور کے اندر برٹش لوگ جو تھے وہ کاروبار کی مد کے اندر پاکستان، مطلب کہ پاکستان اور ہندو اس ایریا کے اندر مغل سلطنت کے اندر وہ کاروبار کی نظریے سے آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مغل حکومت بہت زیادہ کمزور ہے، انہوں نے اپنی حکومت بنانا شروع کی، لوگوں کو غلام بنا لیا، جس کے اندر دو قومیں غلام بنی، ایک ہندو ایک مسلمان۔ دو قوموں کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ جب وقت کافی زیادہ گزرتا گیا، لوگوں کو وہ کافی تکلیفیں، آزادی سے، عبادت سے محروم کر دیا۔ اس وقت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا، ایک آزاد ملک کا۔ اس کی تعبیر تک پہنچانے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے انتھک کوششوں کے بعد اس کو آگے لے کر گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے وہ ایک لیڈر ہیں جنہوں نے اس خواب کو، علامہ محمد اقبال کے خواب کو پورا کیا۔ ان کے سامنے جو محنت، جو مشکلات ہوئی، انہوں نے صرف اکیلے فیس کرتے ہوئے ایک قوم کو جگایا۔ اس قوم کو جگا کر اس کو ایک ملک، ایک الگ نظریے کے ساتھ اس آزاد ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ پاکستان کا بنیاد رکھی۔ بیسیکلی جب 14 اگست 1947 کو شب 13 اور 14 کے درمیان میں ملک آزاد ہوا، تو اس وقت ہمارے جو مسلمان تھے انہوں نے ہجرت کرتے ہوئے جو فیس کیا تھا، ان کی ادھر زمینیں تھیں، جائیداد تھی، دوست تھے، گھر والے تھے، بیوی بچے سب تھے، ایک سارا نظام کو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کہیں پہ بھی ہجرت کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی چیز نہ رہے۔ ان کے پاس کپڑے تک بھی ایک جوڑا تھا، جس کے ہاتھ میں جو لگا اس نے ہجرت شروع کر دی۔ اس وقت ہمارے آباء و اجداد جو سارے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے جو فیس کیا، اپنے رشتوں کو، اپنی جائیداد دولت اور اپنی بیوی بچے، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی نقصان کھایا، چاہے وہ عزت کے مسئلے میں، عزت کی نظر میں ہو، چاہے وہ آزادی کے ایک جنون کے اندر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے۔ 14 اگست 1947 کو آزادی تو پا لی، پھر آگے آ کے ہمارے ملک نے کن وسائل کا سامنا کیا، جن وسائل میں سے سب سے زیادہ لوگ جب ہجرت کر کے آئے ان کے پاس گھر بار کچھ بھی نہ تھا۔ یہاں کے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور بھائی چارے کا ثبوت دیا، کیونکہ وہ جس نظریے پہ، اسلام کے نظریے پہ ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کے نظریے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو بھائی چارے کا ساتھ دیا۔ سب نے بہت ساری مشکلات دیکھی، اور آپ کے کوئی بھی بڑے ہوں گے تو ان سے پوچھیے گا کہ کس طریقے سے، کون سے حالات اور سامنا انہوں نے کیا۔ بنا چھت کے انہوں نے وقت گزارا، بنا کھانے کے انہوں نے وقت گزارا، فاقوں کے اندر گزارا، بارش کے اندر، طوفان کے اندر انہوں نے کئی سال گزارے اور محنت کی، اور اس ملک اور قوم کو کھڑا کرنے کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد ہماری ایک قوم بنی، اور وہ قوم نے دن رات محنت کر کے ہماری گرو جو ہے 1950 کی دہائی میں ہماری جو گرو تھی وہ 4.6 تھی۔ ایسے ہی ہمارا ملک ترقی کرتا گیا، اور ترقی کے بعد آج ہمارے پاس الحمدللہ کیا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم پہلے اس آزاد قوم نہ ہوتے، ہم غلام ہوتے، تو آج ہم اپنی آزادی کے ساتھ یہ جشن نہ منا رہے ہوتے۔ اگر ہم آزاد قوم نہ ہوتے، ہمارے بچے بھی غلام ہوتے۔ اگر ہم آزاد قوم آج نہ ہوتے،
ہم اپنے اسلام سے، مذہب سے محروم ہوتے، اپنی عبادت سے محروم ہوتے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، آج ہمارے جو بھی حالات ہیں، لیکن ہمیں شکر الحمدللہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہماری آزاد ایک ملک میں رہ رہے ہیں۔ یہ ملک اتنی آسانی سے نہیں ملا، یہ لاکھوں کی قربانیاں اور شہید ہو کر اس ملک کی بنیاد بنی ہے۔ یہ بنیاد اتنی آسانی سے نہیں بنی، اس کے پیچھے قربانیاں اتنی خوفناک اور دردناک ہیں، جس کے اندر ان لوگوں نے عزتیں تار تار کی۔ آزادی کے جنون نے یہاں تک ہمیں پہنچایا۔ سب میری ماؤں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور کبھی بھی ایسے وقت، ایسے غلامی سے دور رکھے جس غلامی کے اندر ہم جاتے جا رہے ہیں۔ ایک آزاد ملک آزاد بنا تھا، اور آج کے مقام میں ہم آزاد تو ہیں، لیکن ہمیں آزادی سے محروم بھی کیا جاتا ہے۔ جتنا سب سے اچھا ہمارے ملک کی گرو بن رہی تھی، جتنا ہمارا اینول جو جی ڈی پی بن رہی تھی، اس چیز کے اندر دن بہ دن ہم نے ترقی کی ہے۔ اور میرا آپ سب کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ ہمیں اب اس ملک کو اور اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور دن رات ایک محنت کر کے اس ملک کو، اس آزادی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے آگے لے کر جانا چاہیے۔ اور ہر کوئی اپنا ایک فرض دے سکتا ہے، ہر کسی کا ایک فرض ہے کہ وہ اس ملک کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے، اور محنت دن رات کرے۔ محنت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے ہم رکے پڑے ہیں، ہمیں کہیں سے کہیں جانا ہے، اس قوم نے کہیں سے کہیں جانا ہے، لیکن ابھی فی الوقت ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ اور محنت، ڈبل سے ٹرپل محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک قوم بن کے رہنا چاہیے، اور ہم سب کو آپس میں بھائی چارے اور سب کو اخلاق کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ ہر رشتے کو قدر کریں جو اپنے ہیں ہمارے، ہر رشتے کی قدر کریں جو اپنے ہیں ہمارے۔ ہم ایک دوسرے کے نہیں، ہم سارے ہیں ایک۔ ہمارا نظریہ، ہماری قوم، ہمارا دین ایک ہے۔ ہم سب پاکستان ہیں، ہماری آواز پاکستان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔